پر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے لوگ محبت کے ساتھ اپنے نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ وشفیعنا و نبینا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ 3:30 بجے کل شریف کا وقت بتایا گیا ہے، اور اللہ چاہے گا تو 3:30 بجے انشاءاللہ کل شریف ہوگا۔ 35 منٹ بھی ہیں، تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، ہم اللہ والے کے مزار پر انوار پہ آئے ہیں اور بڑے خوش نصیب ہیں ہم سبھی حضرات کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے نبی نبی کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب ہم صاحب مزار کی بارگاہ میں حاضری دیں گے تو یقیناً صاحب مزار کی طرف سے دعائیں ہمیں ملیں گی، اس لیے کہ ہم جو یہاں سے اٹھ کے جائیں گے یہ دنیا دار کی محفل سے نہیں بلکہ مدینے کے تاجدار کی محفل سے اٹھ کے جائیں گے، اور اچھی محفلوں سے جب اٹھ کے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم بیٹھ کر کے اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہیں، صاحب مزار بھی اپنے مزار سے دعائیں کرتے ہوں گے کہ میرے بعد میرے چاہنے والوں نے اللہ رسول کے ذکر کی محفل کو نہیں چھوڑا ہے۔ آج ہم اور آپ محبت سے یہاں پر بیٹھے ہیں، لائق مبارکباد ہے آپ سبھی حضرات جنہوں نے اس محفل پاک کو بڑی محنتوں کے ساتھ سجایا ہے، اور مہمانان نے نظام کو باہر سے بلایا، محبتوں کے ساتھ آپ نے ان کو عزت بخشی اور ان کی مہمان نوازی کی۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا اجر بھی مصطفیٰ کی چوکھٹ سے ہم کو ملے گا۔ میں نے کہا تھا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، ذرا سارے لوگ محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا شفیعنا و نبینا مولانا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج اس زمین پر اس پنڈال میں شہنشاہ دیوا حضور سرکار باری سے پاک کا فیضان برس رہا ہے۔ بڑی شان سرکار باری سے پاک کی ہے، اللہ نے ان کو عالم پناہ بنایا ہے، انہی کے نسبت سے اور انہی کی ذات سے منسوب کر کے آج کے اس محفل پاک کو سجایا گیا ہے۔ اللہ کریم ہماری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پروردگار عالم سرکار دیوا حضور باری سے پاک کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہم میں آج جتنے لوگ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں سرکار باری سے پاک کے منگتے اور بھکاری بن کے بیٹھے ہیں، اللہ اس بڑی سرکار کی چوکھٹ کی ہم سب کو خیرات عطا فرمائے۔ بس گزارش ادب کے ساتھ بیٹھے، محبت کے ساتھ بیٹھے، جو بیٹھے ہیں خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ آپ کو نہ میں نے بلایا ہے، نہ علماء نے بلایا ہے، نہ امام مساجد نے بلایا ہے، بلکہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو سرکار باری سے پاک نے بلایا ہے، سب کو سرکار باری سے پاک نے بلایا ہے، اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو اگر سمجھتے ہیں آپ کہ انہی کے بلائے ہوئے ہیں تو پھر سارے لوگ محبت سے بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ جنہوں نے بغیر کہے ہاتھ اٹھا دیا، اللہ سرکار باری سے پاک کے صدقے میں سب کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ لگنا چاہیے کہ یہ جلسہ وہی ہے جو صبح سے ہو رہا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ لگے کہ جلسہ بعد میں شروع ہوا ہے، یہ لگنا چاہیے محفل وہی ہے، فرق اتنا ہے کہ لوگ نماز پڑھ کے آئے۔ ہاں تو لگنا چاہیے جو چلے گئے انہیں بھی پتا ہو کہ بھی جلسہ ہو رہا ہے۔ ذرا سارے بول تو محبت سے یا رسول اللہ۔ اگر میرا بس چلتا تو ایک مائک میں آپ کو دے دیتا تاکہ آپ کی بھی آواز مجھ تک آئے۔ میں چاہتا ہوں صاحب صرف نعت میں میرا نام نہ ہو، بلکہ جو مصطفیٰ کا جو بھی غلام یہاں بیٹھا ہے سب کا نام مصطفیٰ کے نعت خانوں میں ہونا چاہتا ہے۔ ذرا سارے بول دو یا رسول اللہ۔ آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں اللہ کے ولیوں کا کام اور پیر کس کام آتے ہیں۔ ذرا میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، پیر کس کام آتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کے؟ زیادہ بات گونج تو نہیں رہی ہے، بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے۔ پیر کیوں ہوتے ہیں؟
ایک بزرگ بخارا شریف میں شیخ شہاب الدین بخاری رحمت اللہ تعالی اللہ والے ایک جنگل سے گزر کے جا رہے تھے، نماز کے لیے ٹھہر گئے۔ جیسی نماز کے لیے ٹھہرے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ والے جب کسی گلی سے گزرا کرتے ہیں نا، پھر کئی بتائے نہ بتائے، کوئی نام بولے نہ بولے، اللہ کی رحمت اس کا نام بتا دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے۔ ٹھہرے لوگوں کی بھیڑ لگنا شروع ہو گئی، لوگوں کی بھیڑ لگنا شروع ہوئی، اسی بھیڑ کے پاس سے ایک غیر مسلم لڑکی کا گزر ہوا۔ کیسی لڑکی تھی؟ غیر مسلم تھی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیر مسلم لڑکی۔ اس نے کسی سے کہا چچا یہ جو بھیڑ لگی ہے یہ کیوں لگی ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹی یہ مسلمانوں کے پیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا پیر یہ کون ہوتے؟ اس نے کہا جا کے خود پوچھ لو پیر کون ہوتے۔ اللہ اکبر، لڑکی غیر مسلم تھی لیکن آگے بڑھی، بھیڑ کو ہٹایا، حضرت کی بارگاہ میں پہنچی، جا کے کہنے لگی حضور آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی ہم مسلمانوں کے پیر ہیں۔ اس نے کہا یہ پیر کون ہوتے اور کس کام آتے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ پیر وہ ہوتے ہیں جو مصیبتوں کے وقت کام آیا۔ ذرا سارے بول دو نا سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے کہ پیر وہ ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت کام آیا کرتے ہیں۔ لڑکی سوچنے لگی کیا کیا جائے۔ کچھ دیر کے بعد کہنے لگی بابا بتائیے کیا آپ کس کس کے کام آتے ہیں؟ فرمانے لگے جو مرید ہو جاتا ہے ہم اس کے کام آ جاتے ہیں۔ بچی نے کہا تھا سرکار پریشانی تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے مجھے بھی آ جائے، ایسا کریں آپ مجھے بھی اپنا مرید بنا لیں۔ پیر و مرشد نے کہا تھا بیٹی مرید بننے کے لیے پہلے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ بچی کہتی ہے سرکار منظور ہے۔ آپ نے بچی کو بیعت کیا اور اس کے بعد بچی جانے لگی، پیر سے اجازت لے کر کے رخصت ہو گئی۔ اللہ اکبر، جن پہ ولیوں کی نظریں ہو جایا کرتی ہیں، ان کی نگاہیں کرم کے صدقے میں آنے والے کے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہوتے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کا کمال ہوا کرتا ہے۔ جیسی اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اللہ کے ولی کے، آگے دیکھیے اپنے جہاں پر آئی ہے، وہاں ایک بادشاہ کے دربار میں ملازمت کرتی تھی، اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مقدر بلند ہونے لگے ہیں، نصیبیں چمکنے لگے ہیں، بلند اتنا مقدر ہوا ہے کہ پہلے چھوٹی خادمہ تھی اب بادشاہ کے دربار کی بڑی خادمہ بنا دی گئی ہے۔ اب جو اس کے ہم منصب نوکرانیاں تھی وہ اس سے چلنے لگی، سوچا اسے پھنسایا کیسے جائے، اسے دربار سے نکالا کیسے جائے۔ بادشاہ کے دربار میں چوری کی اور چوری کا الزام اس بچی پہ لگایا گیا جس نے ایک اللہ والے کا دامن تھاما ہے۔ بادشاہ کے دربار میں اس کی پیشی کی گئی، جب اس کے مقابلے میں لا کر کے ان کو کھڑا کیا گیا جس نے چوری کا الزام لگایا تھا تو سب کہہ رہی تھی ہمارے سامنے اس نے چرایا ہے، کوئی کہتا تھا میں نے دیکھا ہے۔ بادشاہ کی نگاہ اٹھی، اس نے بچی سے کہا تھا تو بتا بیٹی کیا تو نے چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بچی کی نگاہیں برسنا شروع کر دیتی ہے، کیا کہے؟ کہتی سرکار میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، بادشاہ میں نے کچھ نہیں چرایا ہے۔ کہا تیرا کوئی گواہ ہے؟ بچی کی نگاہیں برس رہی ہے، کہتی بادشاہ اگر کوئی گواہ ہوتا تو کھڑا کر دیتی، اگر کوئی ثبوت ہوتا تو پیش کر دیتی۔ بادشاہ نے کہا تو نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا ہے، تیرے خلاف گواہ موجود ہے، اس لیے تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ 8 یا 3 دن کے بعد تجھ کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اللہ اکبر، بادشاہ کے حکم پر بچی کے لیے قید خانہ مقرر کیا جاتا ہے، بچی کو قید خانے کی طرف لے کے چلا گیا۔ بچی کی نگاہیں اٹھی ہیں اور رخ کرتی ہے بخارا کی طرف اور رو کے کہتی بخارے والے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر مصیبت کا وقت آئے گا تو کام آئے گا، آجا آج تیری مریدہ تیری چاہنے والی موت کے قریب جانے لگی ہے۔ بچی نے رو کے اتنا کہا تھا، اس کے بعد بخارا کی طرف دیکھتی ہے، کوئی آنے والا نظر نہیں آیا، کوئی پکارنے والا نظر نہیں آیا۔ بچی قید خانے کے اندر
چلی گئی، روتی رہی دن گزرتے رہے، روتی رہی دن گزرتے رہے۔ اللہ اکبر، وہ دن آ گیا جس دن بچی کو سزائے موت ہونے والی ہے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق بچی کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، ہاتھ پکڑ کر کے بچی کو قلعے کی دیوار پر لے جایا جا رہا ہے، وہاں سے نیچے دھکیل کر کے بچی کو موت کی سزا دے دی جائے گی۔ جب بچی کو ہاتھ پکڑ کے لے کر کے چلنے لگے، اللہ اکبر، بچی پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہی تھی۔ جلادوں نے کہا تھا کس کا رستہ تک رہی ہے، 8 دن تجھے ہو گئے ہیں، کوئی تیرے خاندان والا نہیں آیا ہے، کوئی تیرا گھر والا نہیں آیا ہے، کوئی تیرا چاہنے والا نہیں آیا ہے، پھر رستہ کس کا تک رہی ہے۔ بچی نے کہا تھا تم کیا جانو، جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ کہا تھا پھر بتا تو صحیح۔ اس نے کہا کچھ نہ پوچھو، وہاں لے کر کے چلو جہاں سزائے موت دی جائے گی۔ اللہ اکبر، بچی کا ہاتھ پکڑا ہے اور قلعے کی دیوار پر جب لے کر کے گئے ہیں جلاد، جانے کے بعد بچی سے کہا تھا ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتا تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا، کوئی آخری تمنا ہو تو بتا۔ جیسے اتنی بات بچی نے سنی ہے، بچی نے کہا تھا جلادو مہربانی کرو ایک بار میرے ہاتھ کھول دو۔ کہا کیا کرے گی؟ اس نے کہا کسی کو الوداعی سلام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے کہنے کے مطابق بچی کے ہاتھ کھولے گئے ہیں، بچی کے ہاتھ کھولے گئے، بچی دیوار پہ کھڑی ہے لیکن رخ کیا ہے بخارا کی طرف، رخ کیا ہے بخارا کی طرف، اور رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے او بخارے والے تو نے وعدہ کیا تھا اگر مرید مصیبت میں ہوتے ہیں تو پیر بچایا کرتے ہیں، اور میرے سرکار انتظار کرتے کرتے 8 راتیں گزر گئی ہیں، آج تک آپ نہیں آئے ہو۔ اب زندگی کا آخری لمحہ قریب آ گیا ہے، اب مجھے نہیں معلوم زندگی بچے گی کہ نہیں بچے گی، لیکن میرے بخارے والے مہربانی کر دینا، اگر آنا ہو تو آ جانا، میں جا تو رہی ہوں لیکن یاد رکھنا اگر ایک مریدہ پیر کو دعائی دیتے دیتے مر گئی تو قیامت تک کے مریدوں کا پیر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ یہ کہہ کے بچی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا او بخارے والے میں نے تو وعدہ سچا کر دیا ہے، اب تیرا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بچی نے تو کیا ہے اس طرف جدھر بچی کو دھکا دینا ہے، جلادوں نے پیچھے سے ہاتھ لگایا، بچی کو دھکا دیا ہے، جیسی بچی کو دھکا لگا ایک چیخ بچی کی نکلی ہے او بخارے والے اب تو آجا کب آئے گا، جب مر جاؤں گی تب آئے گا۔ اتنا کہہ کے جب وہ دیوار سے نیچے چلی ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے، جیسے نیچے آئی ہے آنکھ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، زمین پر نہیں آئی ہے، ہڈیاں نہیں ٹوٹی ہے، چوٹ نہیں لگی ہے، بلکہ آنکھ کھول کر کے کیا دیکھتی ہے، وہی بخارے والا اپنی گود میں لے کر کے سامنے کھڑے ہو کر کے مسکرا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن باری سے پاک کانفرنس، جشن باری سے پاک کانفرنس، مفتی حماد رضا صاحب، فیضان باری سے پاک، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اب وقت وہ نہیں رہ گیا کہ ہم یہ بتائیں ولی کو کتنی پاور ہے کتنی نہیں۔ ایک زمانہ گزر گیا ہمارے بزرگوں کو اس پہ مناظرے کرتے کرتے، ایک زمانہ گزر گیا ہے ثبوت دیتے دیتے، آج تک کوئی مائی کا لال ہمارے بزرگوں کے دلائل کا رد نہیں کر سکا۔ اب ہم اپنوں میں بیٹھے، ہم تو اب یہ بتائیں گے ہمارے ان ولیوں کی طاقت کتنی ہوتی ہے، اللہ نے انہیں پاور کتنی دی ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھو آج جس شخصیت جس بزرگ کے سلسلے کا فیض لوٹنے کے لیے بیٹھے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے مصطفیٰ کی اولاد میں پیدا فرمایا، سرکار باری سے آپ مصطفیٰ کی اولاد میں سے۔ اللہ اکبر، صاحبو وقت ملا کرے تو آ جایا کرو ان کے مزار پر، ورنہ ہم نے دیکھا ہے زندگی کے بڑے بڑے مشکل معاملے یہ چٹکیوں میں حل کر دیتے ہیں، جن کے حل دنیا کے بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے پاس نہیں ہوتے، ان معاملوں کو ان کی نگاہیں نپٹا دیا، بے شک بے شک ان کی نگاہیں نپٹا دیا کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، صاحبو ایک بزرگ اللہ نے اتنی پاور ان بزرگوں کو دی ہے کہ یہ جس علاقے میں ڈیرا ڈال دیتا ایک بزرگ، پھر اس علاقے میں مصیبتوں کی ہمت نہیں ہوتی قدم رکھ سکے، اس لیے کہ وہاں پہ لیٹنے والا اللہ کا ولی پورے علاقے کی نگہبانی کرتا ہے۔ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، چاہے کیسے بھی سہی ہے تو کریم آتے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان ہم پاپی ضرور ہیں لیکن کہلاتے انہی کے ہیں، ہم مجرم ضرور ہیں مگر کہلاتے انہی کے ہیں۔ اللہ نے یہ جگر بھی ان کو دیا ہے، اچھے ہوں برے ہوں سب کو دامن میں چھپا لیتے ہیں۔
آئیے سرکار واری سے پاک بغداد کی تاریخ آپ دیکھیں. بغداد وہ شہر ہے جہاں پر سرکار سے پاک نے تعلیم حاصل کی. توجہ ہے نا آپ کی؟ ابھی تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا سارے بول دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے سب کو. جہاں پر سرکار سے پاک نے تعلیم حاصل کی. اور اس دور میں دو ہی علاقے تھے جہاں پر تعلیم کا بڑا شعلہ تھا. ایک نیشاپور، دوسرا بغداد. میں اس دور کی بات کرنے لگا ہوں جس دور میں چنگیز خان ہلاک بغداد کی سرزمین پر آیا تھا اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک بغداد کے مسلمانوں کے خون میں اپنے گھوڑے کو تیرا نہیں دوں گا اس وقت تک اپنی تلوار نہیں روکوں گا. اور دوسری اس نے قسم کھائی تھی کہ اس وقت تک مسلمانوں کا قتل عام کروں گا جب تک میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کر کے اس پہ بیٹھ کر میں شراب نہیں پیوں. اس نے دو قسمیں کھائیں. وہ آیا، اس نے اپنی فوج بھیجی. بڑی توجہ سے بات سننا. اس نے اپنی فوج بھیجی. فوج آئی. اس زمین پر اس وقت میں ملا جام رحمت اللہ تعالی علیہ موجود تھے. اللہ کے ولی تھے ملا جام رحمت اللہ تعالی علیہ. جب اس کے فوج کا ہلاکو خان کی فوج کا تذکرہ سنا کہ وہ آ رہی ہے مسلمانوں کا قتل عام کرنے، لوگ پہنچے ملا جام رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس. حضور مہربانی کریں، چنگیز خان ہلاکو مسلمانوں کا قتل عام کرنے آیا ہے، دعا کریں اللہ سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو آپ کے پاس پانی پینے کا پیالہ موجود تھا. آپ پیالہ پکڑا اور الٹا کر دیا. پیالہ الٹا کیا. چنگیز خان ہلاکو کی فوج آئی، پورے بغداد میں گھوم کے چلی گئی. واپس جا کے کہنے لگی بغداد میں تو کوئی بستی نظر نہیں آئی. جی بے شک. جسے ہم ختم کرنے آئے تھے وہاں کوئی گھر ہی نہیں ہے. ہلاکو غصے میں ہوا، کہنے لگا جاؤ دیکھو. پھر گئے، دیکھا پورا شہر آباد ہے. اگلے دن پھر پلاننگ کے تحت چاروں طرف سے فوج بھیجی. پھر لوگ گئے، کہنے لگے حضور پھر فوج آ رہی ہے. آپ نے پھر پیالہ لیا الٹا کر. پھر آئے، پھر گھومے، سارا شہر خالی، کوئی گھر نہیں، کوئی شہر نہیں. پھر واپس تیسری مرتبہ پھر جب ارادہ کیا، لوگ ملا جام رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے. اس بات کو توجہ سے سننا. ملا جام رحمت اللہ تعالی کے پاس آئے. حضور اب بیٹیوں کی عزت کا معاملہ ہے، مسلمانوں کے خون کا معاملہ ہے، کرم فرمائے. آپ نے جیسی پیالے کو ہاتھ لگایا، رب کی جانب سے پیغام آ جاتا ہے ملا جام اب پیالہ الٹا مت کر دینا. ہم نے اس قوم کو دو موقع دیے تاکہ یہ سنور جائے. ہم نے اس کو 2 مرتبہ زندگی بخشی ہے، لیکن یہ پلٹ کے ہمارے دربار میں نہیں آئے ہیں. یہ برابر ہماری ناشکری کرتے رہے، برابر ہماری نافرمانی کرتے رہے ہیں. اب اس کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے. میری قوم کے جوان، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. جب بھی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے اعمال کی بنیاد پر آیا کرتی ہیں. جب ہم پہ تباہیاں آیا کرتی ہیں ہمارے سیاہ کارناموں کی بنیاد پر آیا کرتی ہیں. ذرا سوچو تو صحیح، ہم کتنے رب کی فرما برداری کیا کرتے ہیں، کتنا اپنے رب کو ناراض کیا کرتے ہیں. ساری زندگی کا میں نے جہاں تک تجربہ حاصل کیا ہے، آج دنیا کے اندر ایک وبال سب سے زیادہ پھیل رہا ہے جس کو دنیا جہیز کی مروجہ جہیز کی لعنت کے نام سے جانتی ہے. آج کا قوم کے اندر بیٹیاں باپ کی دہلیز پر سسک نہیں رہی ہیں. آج کون سی دہلیز ایسی ہے جس دروازے پر باپ کو اپنی بیٹی کی رخصتی کا احساس نہیں ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک باپ جب بیٹی کو جنم دیتا ہے اور جنم دینے کے بعد باپ بھی کھانا چھوڑ دیتا ہے، اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیتا ہے. بیوی کہا کرتی ہے میرے سرتاج جب سے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے آپ نے گھی کھانا چھوڑ دیا ہے، اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیا ہے. سوسائٹی میں لوگ کیا کہیں گے؟ تو باپ کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. باپ رو کے کہا کرتا ہے اے میری شریک حیات بھی اس
لیے کھاتا رہا تاکہ جسم میں طاقت بنی رہے, اچھے کپڑے اس لیے پہنتا رہا تاکہ سوسائٹی میں عزت بنی رہے, لیکن میری بیٹی آج گھر پہ آ چکی ہے, لیکن زمانہ بڑا خراب چلنے لگا ہے, دنیا والے بڑے عجیب ہو گئے ہیں, بیٹیوں کو تنہا لے کر کے جانے والا کوئی تیار نہیں ہے. آج بیٹیوں کی قیمت لگائی جاتی ہے, کوئی نکاح میں 4 لاکھ مانگ رہا ہے, کوئی 2 لاکھ رشتے میں مانگ رہا ہے. او خدا را مہربانی کرو, میرے مصطفیٰ کی امت پہ اتنا ظلم نہ کرو, اتنا ظلم نہ کرو. جن کو اللہ نے دولت دی ہے انہوں نے غریبوں کا جینا حرام کر دیا ہے. آج تم اپنی بیٹی کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے 10 لاکھ خرچ کر لو گے, مگر میرے بھائی بتا تو صحیح, جب قیامت کا دن ہوگا مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوں گے, خدا وحدہ شریک کے سارے فرشتے بھی کھڑے ہوں گے, سارے انبیاء بھی کھڑے ہوں گے. اس وقت میں جب تم بیٹیوں کے سودے لگانے والوں جب آقا کریم کے سامنے آؤ گے تو نبی کی بیٹی بھی پوچھیں گے, مصطفیٰ جان رحمت بھی پوچھیں گے, حسنین کریمین بھی پوچھیں گے. وہ کہیں گے پتا تیری بیٹی زیادہ شان والی تھی یا میری فاطمہ زیادہ شان والی ہے, تیرا بیٹا زیادہ شان والا تھا یا میرا علی زیادہ عزت والا تھا. اگر میں چاہتا تو بیٹی کو جہیز میں اربوں خربوں کی دولت دے دیتا, اس لیے کہ خدا نے مجھ کو وہ شان عطا کی ہے کہ مالک کونین ہے, وہ بات کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. ہاں ہاں صاحب, میرا نبی چاہتا تو کتنا دے دیتا, نہ میں سوچ سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میرے نبی چاہتے تو اتنا دے دیتے, لیکن قربان جاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اپنی عطاؤں کے اور ان کے والد کی عطاؤں کے. اللہ اکبر, جانتے ہو میرے نبی نے امت سے کتنا پیار کیا ہے. وہ تمہیں خدا کا واسطہ, جب تم کسی کی بیٹی دیکھنے کے لیے جاتے ہو تو پہلے تو گاڑی بھر کے لے کر کے جاتے ہو, اور دیکھنے کے بعد یہ تماشا ہوتا ہے کہ گھر جا کے جواب دیں گے, اور تو نے تو کھا پی کے پیٹ بھر لیا. وہ کہتا گھر جا کے جواب دیں گے. جب تم کسی بیٹی کو دیکھ کے آنے کے بعد یہ کہا کرتے ہو یہ لڑکی ہمیں پسند نہیں ہے, اس لڑکی کے کان ایسے ہیں, اس کی آنکھ ایسی ہے, ہمارے لڑکے کو اس کا قد پسند نہیں ہے. اور تو نے تو آسانی سے فون اٹھا کے کہہ دیا, لیکن کبھی اس بیٹی کے بارے میں سوچا جس کو تم نے دیکھنے کے آنے کے بعد انکار کیا ہے. وہ رات کو بستر پہ لیٹی ضرور ہے, دنیا چین سے سو جاتی ہے, لیکن مصطفیٰ کی امت کی شہزادی یہ کروٹیں بدلتی رہتی ہے. کہتی میرے مالک اگر قد چھوٹا ہے تو میرا کیا قصور تھا, اگر آنکھ اچھی نہیں تو میری کیا خطا تھی. اے میرے مولا اگر یا تو زندگی دے دے یا تو موت دے دے, یا پھر اس طرح روز روز رسوا نہ کر. اور تمہیں خدا کا واسطہ کسی کی بیٹی کو بے آبرو نہ کیا کرو, کسی کی بیٹی کو بے عزت نہ کیا کرو. دیکھنا اگر ہے تو سائڈ سے دیکھو, ایسے دیکھو کہ بچی کو پتا نہ ہو, خاندان کو پتا نہ ہو, کسی کو خبر تک نہ ہو, تاکہ بیٹی کی عزت بھی رہ جائے اور اس کے باپ کی آبرو بھی سماج میں رہ جائے. تم نے کسی غریب کو جینے کا نہیں چھوڑا ہے, وہ حسن کے مت والوں اور عشق کے پروانوں, اور تم سے کس نے کہہ دیا ہے کہ نسل حسن کے ذریعے اچھی چلتی ہے, نسل حسن سے اچھی نہیں بلکہ نسل مصطفیٰ کے دین سے اچھی ہوا. سبحان اللہ, بہت مہربانی کرو, قوم کی بیٹیوں کو نہ کرو, یوں رسوا نہ کرو. آئے دن خبریں آتی ہیں اخباروں میں کہ فلاں باپ نے پھانسی پر لٹک کر کے اپنی جان دے دی. اب یہ پہلے سوشل میڈیا پہ خبر چلی کہ بیٹی پورا جہیز پہن کر کے تیار بیٹھی ہے, جی, پورا زیور, اور پوری جب برات آنے میں دیر ہوئی لڑکی والوں نے فون کر کے کہا بھائی دیر کیوں ہو گئی, آئے کیوں نہیں. ادھر سے جواب دیا ہم تمہارے گھر برات لے کے نہیں آ رہے, اپنی بیٹی کا کہیں اور جا کر کے نکاح کر دو. اور ظالم معاشرہ اتنا گندا ہم نے کر دیا, ہم نے بیٹیوں کو پھانسی پہ لٹکنے تک میں مجبور کر دیا. اور بڑی آسانی سے کہہ دی کیوں صاحب کیوں نہیں آ رہے, کہ ہم نے جتنا کیش رکھا تھا جہیز میں وہ ہمیں پورا نہیں ملا. سوچئے جہیز پہلے چلا گیا تھا, کہنے لگے جو سامان ہم نے جہیز میں بتایا تھا وہ ہماری سمجھ کا نہیں ہے, ہم جہیز بھی واپس بھیج رہے ہیں اور برات بھی لے کر کے نہیں آ رہے. اور میری قوم کے نوجوانوں اور میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, میری بچوں اور میری قوم کی بیٹیوں, میری بات توجہ سے سن لو. ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھا ہے. ایک دن آقا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کو مال غنیمت میں سونا ملا. جیسی سونا ملا سیدہ کہتی ہے
علی مجھے اس کا گلے کا ہار بنا دو. اللہ اکبر. حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے لیے سونے کا ہار بنوایا. جیسے سونے کا ہار بنوایا, چاندی کے کنگن حسنین کریمین کے لیے تیار کرائے گئے. میری بات توجہ سے سننا, انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات, بڑی توجہ سے سننا. حضرت فاطمہ نے وہ بنوایا زیور, وہ گلے میں ہار ڈالا, ہار پہنا, اور اس کے بعد اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن ڈال دیے. میرے مصطفیٰ جان رحمت بیٹی کے گھر تشریف لا رہے ہیں. جیسی مصطفیٰ بیٹی کے گھر آ رہے ہیں, کسی نے آقا کریم کا ہاتھ پکڑ کے کہا, سرکار فدا کبھی وہ امی یا رسول اللہ, آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, لیکن آقا جی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں بتاؤ. اللہ اکبر. توجہ سے سننا. وہ کہتے سرکار آج آپ کی بیٹی نے سونے کا ہار پہنا ہوا ہے. میرے نبی نے اتنا سنا ہے, آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں سرکار کی. بیٹی کی دہلیز پہ مصطفیٰ جا رہے ہیں, جو قدم جہاں کا وہی روک دیا ہے. میرے سرکار واپس اپنے گھر کی طرف رخصت ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت علی گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا سے کسی نے آ کر کے کہہ دیا, سیدہ تمہارے والد آ رہے تھے, اچانک راستے سے لوٹ گئے ہیں. سیدہ کہتی ہیں وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. جب اتنا سنا وجہ کیا ہے تو کسی نے بتایا تھا فاطمہ, نبی کو کسی نے بتا دیا ہے آپ کی بیٹی نے سونے کا زیور پہن رکھا ہے. اتنا سن کر کے نبی کی آنکھیں برس گئی ہیں اور واپس چلے گئے میرے سرکار. اللہ اکبر. سیدہ نے اتنا سنا ہے تو گلے کے اندر سے آپ نے گانٹھ نہیں کھولی ہے, کنڈا نہیں نکالا تھا, بلکہ آپ نے یوں اپنے ہار کو پکڑا اور جھٹکے سے توڑ کر کے حضرت علی کی گود میں ڈال کے کہا تھا, اے علی جاؤ جا کر کے میرے پاپا کو دے دینا اور کہہ دینا آقا جی ناراض نہ ہونا, آپ کی بیٹی نے یہ زیور پہن لیا تھا اور اس زیور کو اب غریبوں میں تقسیم فرما دے. فوراً بیٹوں کی کلائی کے چاندی کے کنگن نکالے, وہ بھی علی کے گود میں ڈالے ہیں, اور جاؤ جا کر کے میرے مصطفیٰ کو منا لاؤ, جاؤ جا کر کے میرے پاپا کو منا لاؤ. اللہ اکبر. حضرت علی گئے ہیں, جا کر کے سارا زیور مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ کے کہتے ہیں, آقا فاطمہ نے کہا ہے آقا جی خطا ہو گئی ہو تو معاف فرما دے. بابا جی مجھے زیور کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ کے چہرے کی ضرورت ہے. میرے سرکار لوٹ چلیے. اللہ اکبر. اب سرکار آئے ہیں, سیدہ فاطمہ الزہرا کھڑی ہے. میرے سرکار نے بیٹی کا چہرہ دیکھا, آنسو برسانے لگے ہیں. سیدہ باپ کو دیکھ کے رو رہی ہے. آقا کریم قریب آتے ہیں. سیدہ کہتی بابا میں نے سوچا نہ تھا, مجھے خبر تک نہ تھی آپ کو اتنی تکلیف ہوگی. آقا کریم فرماتے ہیں اے فاطمہ مجھے تکلیف اس بات کی ہوئی ہے کہ میری بیٹی ہو کر کے سونے سے پیار کرتی ہے. اے فاطمہ اگر تو سونے کا زیور پہنے گی تو پھر میری امت کی غریب بیٹیوں کا کون نبھانے والا ہوگا؟ اگر آج تو سونے کا زیور پہنے گی تو کل اگر غریب بیٹیوں کے پاس زیور نہیں ہوگا تو وہ کہاں سے لائیں گی؟ اے فاطمہ سادگی میں زندگی گزار تاکہ امیر کی بیٹی جب دولت کو دیکھ کے ناز کرے تو غریب کی بیٹی مصطفیٰ کی سنت کو دیکھ کے مسکرانا شروع کرے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جشن باری سے پاک کانفرنس, جشن باری سے پاک کانفرنس, مفتی حماد رضا صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صاحب سوچو کہیں ہمارے کسی قدم سے مصطفیٰ کے کسی امتی کا دل تو نہیں ٹوٹ گیا؟ کبھی تنہائی میں بھی سوچ لیا کرو. تمہیں معلوم نہیں ہے سب سے بڑی نعمت اللہ نے حسن اخلاق بنایا ہے. بے شک, بے شک. اگر آپ کے پاس 5 وقتہ نمازیں ہیں, ہر مہینے کے پورے روزے ہیں, اور آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آپ کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. جی جی. حسن اخلاق اتنی عظیم نعمت ہے. میرے نبی کی بارگاہ میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا. سرکار وہ خاتون آقا جی کا اس کے روزے بھی معمول کے, نماز بھی معمول کی, لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا وہ عورت جہنمی ہے. اللہ. اخلاق اچھے کرو, ہمارے عمل سے, ہمارے رویے سے, ہماری زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹنے پائے. بے شک, بے شک. کوشش یہ کرنا ہم دنیا کے اندر رسوائی برداشت کر لیں گے, قیامت میں مصطفیٰ کے سامنے رسوائی برداشت نہیں کر پائے. معاشرہ اگر ہمیں ذلیل کرے برداشت کر لو, آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے. بے شک, بے شک. ورنہ 4 دن کی زندگی ہے صاحب, 4 دن کی زندگی. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار. بے شک. کچھ پتہ نہیں موت کا فرشتہ کب گریبان پکڑ لے آتے ہیں. صاحب ہر کوئی دنیا میں مہلت دے سکتا ہے, لیکن موت کا فرشتہ مہلت
بولو مہلت نہیں دے سکتا. موت کا فرشتہ کسی کو مہلت نہیں دے گا. اگر آپ کا قدم ایک ہوا میں ہے اور دوسرا زمین پر ہے اور اس وقت اگر لکھی ہے تو اسی وقت آئے گی پیر نیچے رکھنے تک کی مہلت نہیں ملے گی. بے شک. اپنے جیتے جی یہ کوشش کیا کرو ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. اصلاح بھی کرنی ہے تو زبان کی مٹھاس سے اصلاح کرو. کسی کو گالی دے کر کے اصلاح نہیں ہوتی حضرت. کسی کو برا بھلا کہہ کے اصلاح نہیں ہوتی ہے. اصلاح بھی کرنی ہے تو اس انداز میں کرو جو میرے نبی کو بھی پسند ہے ان کے خدا کو بھی پسند ہے. بے شک بے شک بے شک. اچھے طریقے سے لوگوں کی صلاح کرو صاحب. تو میں گزارش کروں گا خدا را یہ پاپ ہم کم کر دیں. آج ہم اپنے رب کو ملانے انشاءاللہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں. بے شک بے شک. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنے حالت کو بدلنے کی خود کوشش نہ کرے. بے شک بے شک. ہمیں بھی اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. وقت بہت کم ہے بس میں بات عرض کر دوں. اللہ اکبر. سبحان اللہ الحمدللہ. یہ ناصر بھائی کے صاحب یہ شاکر بھائی کے صاحب دادے ناصر بھائی جشن وارث پاک کانفرنس میں 200 روپے پیش کر رہے ہیں. 50 روپے امام صاحب کے لیے. اللہ تبارک و تعالی صدقہ قبول فرمائے. دونوں جہان کی نعمت و برکتوں سے مالا مال فرمائے. جو حضرات بھی جشن وارث پاک میں شرکت کرنا چاہتے ہیں وہ آرام سے یہاں پر دے جائیں بعد میں اعلان ہو جائے گا. سبحان اللہ. فرمایا اب پیالہ الٹا مت کرنا. اب ان کے ساتھ تمہیں بھی شہید ہونا پڑے. اللہ اکبر. چنگیز خان ہلاک آیا. اس نے مسلمانوں کا ایسا قتل عام کیا. اس نے جو قسمیں کھائیں تھی مسلمانوں کی کٹی ہوئی کھوپڑیوں کا مینار بنایا اور اس پہ بیٹھنے کے بعد اس نے اس میں شراب پی. اس کے بعد وقت بدلا. ایک دور ایسا آیا پھر اسی کا پوتا الغو خان جب یہ آیا اللہ اکبر پھر یہ اس نے کہا میرے باپ نے تو بغداد سے اسلام ختم کیا میں کعبہ ہی مٹانے جا رہا ہوں. کعبہ مٹانے کے لیے چلا. جب چلا تو اسے جنگل میں کہیں سے اللہ اکبر کی آواز آئی. جی بے شک. جب اس کو اللہ اکبر کی آواز آئی 90,000 کا لشکر اس کے ساتھ. اس نے کہا یار میرے دادا نے تو دین ختم کر دیا تھا پھر یہ اذان کی آواز کدھر سے آ رہی ہے. اس نے اپنا حفاظتی دستہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو پتہ کرو اذان پڑھنے والا کون ہے. حفاظتی دستہ آگے آیا. آ کر کے کیا دیکھتا ہے 15 لوگ جنگل کے اندر ہیں اور وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. اللہ اکبر. وہ آئے فوجی اس کے آنے کے بعد ان سے کہنے لگے کہ چلو تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے تمہیں بادشاہ نے بلایا ہے. اللہ اکبر. جیسے اتنا سنا تو ان میں بزرگ تھے ان کا نام غالباً شیخ شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تھا. وہ تھے وہ اٹھ کے کھڑے ہوئے. سید شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کہنے لگے سنو ہم کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں جاتے. سارے بادشاہ ہمارے دربار میں آیا کرتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہم کسی کے دربار میں نہیں جاتے سارے بادشاہ ہمارے دربار میں آتے ہیں. اتنا الغو ہلاکو نے سنا. اس کے ہاتھ میں کتے کی زنجیر تھی. وہ زنجیر لے کے آگے بڑھا اور آنے کے بعد وہاں آیا جہاں پر یہ 15 اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے. آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ تم مجھ سے نہیں ڈرتے. حضرت شیخ سید شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم صرف اپنے خدا سے ڈرا کرتے ہیں اور جو صرف خدا سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی کے آگے نہیں جھکا کرتا. جیسی اتنی بات کہی اس نے کہا تھا الغو خان نے کہا تھا کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہارا خدا ہے. کہا ہاں. کہا اس کا کوئی ثبوت ہے. آپ مسکرائے اور کہنے لگے سن اگر خدا نہ ہوتا تو تیرے جیسے بادشاہ سے جس کے ساتھ 90,000 کی فوج ہے ایک رذیل جانور کتے کو ٹکڑے کھلوا رہا ہے پھر کوئی تو ہے نا تجھ جیسے بادشاہ سے جو کتے کی خدمت کرا رہا ہے. اتنا سننا تھا. اللہ والے کے جملے اس کے دل پہ اثر کر جاتے ہیں. جیسی جملوں نے اثر کیا ہے اس نے زنجیر چھوڑی گھٹنوں پہ گرا اور گرنے کے بعد شیخ سید شہاب شرف الدین کے قدم پکڑے اور پکڑ کے کہتا ہے سرکار اب دیر نہ کیجیے ہاتھ بڑھائیے کلمہ پڑھائیے. اب میں سمجھ گیا ہوں جس خدا کے ماننے والے کے کلام میں اتنی پاور ہے پھر اس خدا کے کلام میں اللہ کے کلام میں کتنی پاور ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن وارث پاک کانفرنس مفتی حماد رضا صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا توجہ کیجیے بڑے جلدی کے ساتھ اپنی بات. یہی بزرگ ہیں اور انہی کی بزرگ کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں سرکار وارث پاک. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. 90,000 کو کلمہ پڑھایا وہیں پر. وہ قوم جو کعبہ ڈھانے جا رہی تھی اب ڈھانے نہیں بلکہ کعبے کا طواف کرنے جا رہی تھی.
تبھی کہا تھا علامہ اقبال نے کہ ہے آیا یورش و تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جو لوگ کعبے کو ڈھانے جا رہے تھے آج وہی کعبے کے پاسبان بن چکے ہیں. اللہ اکبر. حضرت وارث پاک آپ 1234 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور اسی دیوہ شریف جس کا نام رسول پور تھا اسی زمین پر آپ کے والد کرام نے ایک چھپر ڈالا تھا, ایک جھونپڑی ڈالی تھی. اللہ اکبر. آپ پیدا ہوئے یتیم ہو گئے اور یتیم 9 مہینے آپ ماں کی گود میں رہے. 9 مہینے کے بعد ماں بھی داغ جدائی دے چلی. پھر وہ خاتون جنہوں نے آپ کو پالا وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت وارث پاک کی دادی حضرت راحت النساء تھی جنہوں نے اپنے پوتے کی پرورش کی. آپ جب کچھ سال 4 سال کے ہوئے یا 7 سال لگ بھگ ہوئے ہیں تو آپ کی دادی آپ کو مدرسے کے اندر لے کر کے گئی. اللہ والے کے حوالے کر کے کہا تھا لو میرے بیٹے میرے پوتے کو تعلیم دو, مصطفیٰ کا علم سکھاؤ. اللہ اکبر. استاد بھی بڑے عجیب تھے, رات و دن آپ سے کام کرایا کرتے تھے لیکن بستی والے بھی عجیب ہوتے ہیں. کہتے مولوی پڑھانے آیا کہ کام کرانے آیا ہے. اس طرح کے تانے. کوئی جا کے کہنے لگا راحت النساء بات سنو, تم اپنے پوتے کو جس مولوی کے پاس چھوڑ کے آئی ہو نا وہ کام زیادہ کراتا ہے پڑھاتا کم ہے. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا یہ میرا معاملہ نہیں ہے, اب استاد جانے یا شاگرد جانے, اب ان کی مرضی ہے وہ جیسے چاہ کے پڑھائیں. لوگ اکٹھا ہو کر کے آئے, آتے آپ کے استاد سے کہتے ہیں حضرت جی کچھ اس بچے کو پڑھا بھی دیا کرو, اس سے کام کرایا کرتے ہو. استاد مسکرا کے کہتے ہیں کبھی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کس لیے؟ کہا آؤ بیٹے سرکار وارث پاک کو بلا کر کے کہا تھا ذرا بیٹے پڑھنا شروع کرو. جیسی اتنا کہا گیا ہے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اللہ اکبر. تاریخ میں لکھا ہے کہ پورا قرآن آپ نے ایک بیٹھک میں پڑھ کے اٹھ کے سنا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. وارث پاک ہے اور صاحب سبحان اللہ. یہ وارث پاک سبحان اللہ. توجہ کرنا. اللہ نے عالم پناہ بنایا اور شان کیا دی سبحان اللہ. اللہ نے اتنی عظیم شان دی, اتنی عظیم شان دی, کتنے اونچے سے اونچے مجمع میں کھڑے ہو جائیں سب سے نمایاں وارث پاک نظر آیا کرتے تھے. سب سے نمایاں وارث پاک نظر آتے تھے. اور مجمع چھوٹا ہو یا زیادہ ہو جو آواز یہاں نکلتی تھی وہی آواز پیچھے جایا کرتی تھی. ان کے دور میں مائک نہیں تھا, ساؤنڈ نہیں تھے, بلکہ اللہ نے ان کی آواز پر فرشتے مقرر کر رکھے تھے. ان کا اصول تھا اللہ پر عالم پناہ بنایا. 14 سال کی عمر سے آپ نے احرام شریف باندھا. 14 سال کی عمر سے احرام کوئی 3 دن کے لیے باندھتا ہے, کوئی 4 دن کے لیے باندھتا ہے, لیکن قربان جاؤں وارث انتباہ کے احرام کی احتیاطیں اتنی ہے کہ بال نہیں ٹوٹنا ہے, چوں نہیں لگنی مرنی ہے. اگر آپ نے حالت احرام میں کوئی بال توڑ دیا تو قربانی دینی پڑے گی. حالت احرام میں آپ نے اگر کوئی چوں مار دی تو آپ کو قربانی دینی پڑے گی. وہ کتنا محتاط رہا ہوگا جس نے 14 سال کی عمر میں احرام باندھا ہوگا, آخری سانس تک احرام کو اترنے نہ دیا ہوگا. زمانے کو بتایا تھا وہ ہم کا پیغام دینے والوں, ہم دینے والے تمہارے جیسے نہیں ہوتے بلکہ ہمارے جیسے مصطفیٰ کے غلام ہوا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. توجہ ہے جی, ذرا بول دو سبحان اللہ. اپنی بات پیش کر دوں. لوگ کہتے ہیں اتنا عمر اتنی عمر تک احرام. اللہ اکبر. اس نے عمر احرام باندھا تھا جب کعبے کا طواف کیا تھا لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے. توجہ کرنا ذرا, ہر ایمان والا بولے اور ہر وارث پاک والا بولے. جسے حسد میں اٹھ کے چلا جائے, جسے جنگ میں ڈوب کے مر جائے, بہت بڑی بات کرنے لگا ہو. کسی نے کہا تھا وارث پاک اتنا تو بتائیے احرام کا تو 3 دن باندھا جاتا ہے یا 4 دن باندھا جاتا ہے, آپ نے جب سے باندھا ہے اتارا کیوں نہیں ہے؟ اللہ اکبر. قربان جاؤں اپنے وارث کے شان کے مسکرا کے کہتے ہیں احرام کا مطلب یہ ہے کہ جب تک احرام میں, جب تک کعبہ دیکھو تب تک احرام میں رہو, جب تک کعبہ دیکھتے رہو تب تک احرام میں رہو, جب کعبے سے جدا ہو جاؤ تب احرام اتارو. آپ فرماتے ہیں میں احرام کیسے اتار دیتا؟ 14 سال کی عمر سے جب سے کعبہ دیکھا ہے آج تک نظروں میں کعبہ یوں ہی جمع رہتا. فرماتے سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جشن وارث پاک کانفرنس, جشن وارث پاک کانفرنس فیضان اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان وارث
پاک سبحان اللہ کرو پیارے، فرماتے ہیں جب سے کعبہ دیکھا ہے آج تک کعبہ میری نظروں سے ہٹا ہی نہیں ہے، فرماتے ہیں زمین کوئی بھی ہو طواف ہردم کعبے کا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے میرے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آخری بات، کسی نے کہا حضور یہ پیلا کپڑا پہنتے ہو، یہ پیلا ہی کیوں پہنتے ہو؟ جی جی بے شک، میں کوئی اپنے گھر کی بات نہیں کرتا، ڈائریکٹ واری سے پاک کی بات کرتا ہوں۔ توجہ کیجئے، ہے نا توجہ، ذرا بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ آخری بات ہے یار،